جناب، خلافت عثمانیہ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 27ویں رجب المرجب یعنی شب معراج کی۔ شب معراج کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا اہمیت ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں کیا درس ہے، بات کرتے ہیں اوریہ صاحب سے۔ جناب اوریہ صاحب دیکھیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو زندگی ہے، اس سے پہلے کی جو مکی زندگی ہے جی، اس میں آپ نے جتنے مصائب اور آلام اور سختیاں جھیلی تھیں، ان میں دو لوگوں نے بہت ساتھ دیا تھا آپ کا۔ ایک تھے حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے، جی، اور دوسرا سیدہ ختیجہ۔ تو یہی دو ساتھی تھیں جن کا اس سال انتقال ہوا، تو آپ نے اس کو عام الحزن کا سال دیا، جی، یا عام الحزن کا سال دیا، یہ غم کا سال ہے۔ اسی سال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس معراج سے نوازا، اور یہ معراج بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی سیر کروائی گئی تھی۔ تمام انبیاء جتنے بھی ہیں، ان تمام انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے یہ بتایا ہے تاکہ ان کو تیقن مکمل طور پہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے تسلی نہیں ہوتی، جی، انہوں نے کہا تم ایک پرندہ لو، اس پرندے کے 4 ٹکڑے کرو، ٹکڑے کر کے اس کو تم پہاڑ پہ پھینکو، اور پھر تم کہو، تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے آواز دو تو وہ پرندہ پوری بن کے نظر آ جائے گا۔ جی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تم اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دو، باہر نکالو، تو وہ نور کی طرح، جسے ید بیضا کہتے ہیں، جی، جی، یا ان کا جو لاٹھی ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ لاٹھی کیا کرتے ہو؟ عصا کیا کرتے ہو؟ میں بھی اس عصا کو دیکھ کے آیا ہوں ترکی میں، اچھا، اتنی پتلی سی چھوٹی سی ہے، لیکن حیران کن۔ تو وہ عصا جو ہے اس کے بارے میں کہا تھے کیا کرتے ہو؟ میں اس کو جانور کوئی آ جائے تو اس کو پیچھے کرتا ہوں، یا میں بکریوں کے لیے وہ جھاڑ لیتا ہوں، کوئی پتے وتے ان کو کھلاتا رہتا ہوں۔ تو کہا یہی عصا تم پھینک دو گے تو تم وہ ان کو نگل لے گا، سانپ جو بن گئے تھے، جی، یہی عصا تم ڈالو گے تو پورے کا پورا جو راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا اور سمندر پھٹ جائے گا اور بنی اسرائیل اس میں گزر جائے گی۔ اس حضرت عیسیٰ کو تو وہ دیا گیا تھا کم باذن اللہ، مردہ زندہ کر لیتے تھے کوڑ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کی بذات خود مشاہدہ کروایا گیا۔ اچھا، ایک زمانہ تھا کہ جو لوگ اس بات پہ یقین نہیں کیا کرتے تھے عالم بالا کے بارے میں، کہ یہ معراج جو تھا یہ پتہ نہیں جسمانی تھا یا نہیں، یہ نیوٹن ایج ہوتی تھی، اس کے اندر لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ صورتحال ہوگی۔ لیکن آئنسٹائن کے آنے کے بعد اس کائنات کی چیزیں ہی بدل گئیں۔ E=mc²، اس نے پروف کر دیا، اس نے کہا کہ اگر آپ وہ لائٹ کی سپیڈ سے 1,86,000 میل پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے اندر جو بندہ 1,86,000 یہ سپیڈ ہے، لائٹ کی جو سپیڈ ہے، اس کے اندر اگر آپ ایک جسم کو ٹریول کریں گے تو اس پہ ٹائم اینڈ سپیس کا اثر نہیں ہوگا، وہ ٹائم سے باہر چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبھی آپ نے فرمایا نا کہ جب میں واپس آیا تھا تو جو زنجیر میں لے کے کھول کے گیا تھا وہ زنجیر ہل رہی تھی۔ تو یہ مطلب صورتحال تھی، ساری بات یقین کی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مختلف مقامات سے گزارا، جن میں سے تمام انبیاء کی سیر ہوئی، اور سب سے اہم ترین بات جو اس میں سفر کی ہے وہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ آپ کو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی کے بارے میں کہا ہم نے اس کے ماحول میں برکت رکھی ہوئی، بارکنا حولہ، اس کے ماحول، یعنی وہاں پر تمام انبیاء اکٹھے ہوئے، وہاں آپ نے نماز پڑھائی، پھر آگے گئے۔ تو یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس کے بارے میں اقبال کا شعر بڑا کمال کا ہے، اور شعر ہے کہ سبق ملا ہے کہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا، سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا زمین کو، چاند کو، ستاروں کو، سورج کو، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، ہم نے اسی لیے تو اقبال کا جو یہ شعر ہے نا کہ سبق جو ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ یہ کائنات ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ قرآن سے لیا اس نے، جی، کہ وہ جو ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان میں دن رات اضافہ ہو جاتا ہے، تاکہ اللہ کی شان تو نہیں بڑھتی لیکن کائنات بڑھتی ہے تو شان بڑھتی جاتی ہے، تو اس کا مطلب اس کے ایٹریبیوٹس بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ معراج بنیادی طور پر ایک درس ہے اس بات کا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ قرآن کا بھی موضوع انسان ہے،
کائنات کا موضوع بھی انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی سب سے خوبصورت جو نمائندہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ میں آپ کو کہوں جمیل فاروقی صاحب آپ پینٹر ہیں اگر، تو آپ مجھے اس کی کوئی پرپورشن بدل کے دکھائیں، جی آپ ان دونوں آنکھوں کو کہاں فٹ کریں گے؟ بہت آپ ناک کو کہاں فٹ بہت کریں گے؟ مشکل ہے، ناممکنات۔ اگر آپ آنکھ کو ایک کر کے سینٹر میں لے جائیں گے تو ڈیول بن جائے گا، ایگزیکٹلی لوگ خوف کھائیں گے۔ ایگزیکٹلی آپ کان کو کہاں فٹ کریں گے؟ آپ وہ بغل میں بہترین کان تو نہیں۔ تخلیق کار ہے، اس اور کا وہ اللہ مطلب یہ ہے کہ اتنی پرفیکشن میں اس نے بنایا ہے، جی۔ تو اس پرفیکٹ بنی ہوئی چیز کو اللہ نے اس کائنات کی تسخیر کا جو ہے وہ اس کا بھی وہ دیا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے راکٹس جاتے ہیں، اور اسی لیے تو ہم لوگ اس کائنات میں خلاؤں میں گھومتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے، علم ہے اور طاقت ہے۔ سر اب خلافت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں، کم و بیش 642 سال دورانیوں پر مشتمل خلافت اور 4 خلافتیں، وہ آپ کو معلوم ہے ساری چیزیں، بتائیے گا اس پہ، اس کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں عروج و زوال کی کہانی کیا رہی؟ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے جی اس کے مطابق یہ صورتحال ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی آہستہ آہستہ، اور سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی، کڑی کہتے ہیں آپس میں، آپ نے زنجیر کو دیکھا ہوگا نا، تو زنجیر یوں کر کے جڑتی ہے، جی ٹھیک، ایک بالکل۔ تو جب ایک کڑی ٹوٹتی ہے پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی ٹوٹتی جاتی ہے، تو پہلی کڑی جو ٹوٹے گی مسلمانوں کے اندر وہ خلافت کی کڑی ہوگی۔ اس خلافت کی کڑی کو بنیادی طور پر 200-300 سال کے علم کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے بعد توڑا گیا۔ اس علم نے لوگوں کو سکھایا کہ اس دنیا میں قومیں جو ہیں وہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے سے بنتی ہیں، اور علاقے کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا، اور اس سے کہتے ہیں نیشن سٹیٹس کا وجود آیا، جی قومی ریاستیں۔ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں، اور پھر پوری پاک مصرف امہ کو تقسیم کر دیا گیا، لوگوں کو باقاعدہ کھڑا کیا گیا کہ تم اکٹھے بحیثیت مسلمان نہیں رہ سکتے۔ حجاز میں سب سے پہلے شریف مکہ نے فائر کر کے اعلان کیا کہ ہم عرب ہیں، ہم عثمانیوں کی حکومت قبول نہیں کریں گے، اور اس کے پیچھے باقاعدہ لارنس آف اریبیا جو تھا اس کو لگایا گیا تھا، اور لارنس آف اریبیا نے وہاں جا کے ان کو اکسایا، اور وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر تیل دریافت ہو گیا تھا، اور اربوں کا تیل اگر ہوتا، اس علاقے کا تیل ہوتا، جی یہ جو عراق بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا، حجاز بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا، نجد بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا، ترکی، قطر بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا، بحرین بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا، کویت بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا، مسقط بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا، یہ سارے سلطنت عثمانیہ میں تھے۔ جی تو اتنا سارا دنیا کا تیل اگر ایک مسلمانوں کی خلافت کے پاس آ جاتا جی تو وہ تو ان کے لیے جان کی مشکل بن جاتے۔ ابھی پھر کیا انہوں نے رنگ، نسل، قوم کی بنیاد پہ بھی لوگوں کو تقسیم نہیں کیا۔ اب سارے مسلمان ہیں، سارے عرب ہیں، سارے ایک زبان بولتے ہیں، لیکن اتنے ملک بنا دیے، جس کے پاس جتنا تیل تھا اتنا ہی چھوٹا ملک بنا۔ یہ قطر ہے، یہ کویت ہے، یہ بحرین ہے، یہ مسقط ہے، یہ یو اے ای کی 7 ریاستیں ہوتی تھیں، دبئی، ابوظہبی، شارجہ، ام القوین، فجیرہ، یہ 7 ریاستیں تھیں، ان کو تقسیم کر دیا کہ تاکہ یہ اپنا دفاع نہ کر سکے۔ کس نے کرایا یہ پوری فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوا ہے نا جی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی کو خاص طور پہ شکست دی گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ترکی کے اندر سے ایک نعرہ لگایا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے جو کیا، جس انداز سے گرینڈ نیشنل اسمبلی سے قرارداد خاتمے کی منظور کرائی اس کی، وہ کیا تھا؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے، اس کے والدین جو تھے، بزرگ جو تھے، وہ یہودی تھے، اور یہودی جس وقت وہاں سے نکلے ہیں اپنا پر ایزابیلا فرڈینڈ سے، جی۔ یہ لوگ انہوں نے پناہ لی تھی یہاں پر آ کے، جی۔ اس میں ترکی میں، اور اس کو صرف 75,000 یہودی تھے جنہوں نے پناہ لی تھی۔ 75,000 وہاں رہ گئے تھے کہ جن کو ایزابیلا فرڈینڈ نے کہا تھا کہ تم کرسچن ہوتے تو کہتے ہم کرسچن ہو جاتے ہیں، لیکن اندر وہ یہودی رہے تھے۔ اچھا ہاں، اچھا، یہاں ان کو میرانوائز کہتے ہیں۔ جی۔ یہ میرانوائز جو تھے یہ یوگوسلاویہ کے آس پاس، اور یہ جو علاقہ ہے سربیا کے آس پاس، اور یہ بوسنیا کے آس پاس جا کے آباد، تو اتاترک یہ لوگ تھے جو اندر گھروں میں سینوگاگ کی رکھتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ باہر جو تھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اتاترک بھی ایسی فیملی میں سے ایک تھا، اسی لیے تو وہ جس وقت یہ لوگ آرڈر لے کے گئے ہیں سلطان عبدالحمید کے پاس، تو 2 یہودی جو تھے وہ اس کے ساتھ پیچھے تھے، تو اس نے اتاترک کو دیکھ کے کہا تھا
کہ کبھی کسی یہودی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ میرے پاس اس طرح اس دربار کے اندر آئے اور اس طرح مجھے مخاطب کرے. تو یہ بیسیکلی ایک یہودی سازش تھی جس کو کوئی سمجھتا نہیں. آخری سلطان، آخری خلیفہ کی بات کر رہے ہیں آخری جی. تو لیکن اس زمانے میں آپ حیران ہوں گے، کچھ زمانے میں خلافت کی مہم صرف اور صرف بر صغیر پاک و ہند میں چل رہی تھی. اور بر صغیر پاک و ہند میں 1920 میں جو تحریک خلافت چلی ہے کہ جس کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور ان کی بی اماں اور یہ لوگ اتنے، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی فرسٹ پولیٹیکل موومنٹ تھی. گاندھی اس کے اندر شامل ہو گیا تھا اور گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے انگریزوں نے لوگوں سے سیاست کا چلن ہی چھین لیا تھا. راجہ رام موہن رائے ہوتا ویلفیئر کرو، عیدی بن جاؤ، اوپر کیا آنا ہے، ٹھیک ہے. سر سید ہوتا تھا کالج کھول لو، یہ کر لو وہ کر لو، اس طرح کی چیزیں. 1920 میں خلافت موومنٹ نے سیاسی شعور دیا تھا. اس لیے گاندھی کہتا تھا اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ اپنی زندگی میں سے کوئی ایک واقعہ تم آپٹ کرنا چاہتے ہو تو میں خلافت موومنٹ کو. اور یہ سب کیونکہ وقت کم ہے اور پوچھنا بہت ضروری ہے، مجموعی طور پر کل 37 خلفاء اور سلطان میں سے آخری 3 جو تھے ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ برائے نام خلیفہ اور سلطان تھے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی 1777 کے اندر امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے. تو امریکہ کے جہاز جو تھے وہ گزر، دریافت کیا ہوا ہے مطلب آزاد ہوا ہے. دریافت تو 1492 میں ہوا تھا. تو اس کے جہاز گزرتے تھے یہاں پر اس علاقے میں، موراکو کے علاقے میں، ٹھیک، اور الجیریا کے علاقے میں تجارتی جہاز. تو اتنا روب تھا اس خلیفہ کا، اتنا روب تھا کہ ان جہازوں کو بحری قزاق لوٹ لیتے تھے. تو انہوں نے یہ صرف مسلمانوں کے جہازوں کی پروٹیکشن کرتے تھے اس علاقے کے اندر. تو انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست دی کہ ہم جو ہیں، ہم خدا کی قسم ہم سیکولر ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم اسلام کو مذہب سمجھتے ہیں، اسلام ہمارا، ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، تو ہماری جان بخشی کروائی جائے ان سے. تو اس کو آرٹیکل 2 ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں سیکولر بنیاد بنانے کے لیے، جو بیسیکلی انہوں نے ڈر کے کیا تھا. اور یہ خلافت عثمانیہ برائے نام تو ظاہر بات اس لیے ہو گئی تھی کہ آخری دور کے اندر ساتھ سے شروع ہو گئی تھی. ظاہر بات ہے شریف مکہ نکلا تھا، عراق کے اندر موومنٹ شروع ہو گئی تھی، اور پھر شریف مکہ کے بیٹوں کو 3 بیٹوں کو انہوں نے مختلف ملک دے دیے تھے. ایک کو مصر دے دیا تھا، ایک کو شام دے دیا تھا، ایک کو جارڈن دے دیا تھا، لیبنان ان کے علیحدہ کر دیا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی اصل ناکامی ہوئی ہے. فرسٹ ورلڈ وار، تو فرسٹ ورلڈ وار میں تو بہت سارے لوگوں کی کمر ٹوٹی ہے، جرمنی کی ٹوٹ گئی تھی. سر مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت صرف خلافت ہی کیوں ہے؟ نہیں، اس کی ایک وجہ ہے. مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی مرکزیت ایک مسلم امہ کے طور پر ہوتی ہے، اور مسلم امہ جو ہے ایک مرکزیت چاہتی ہے. مسلمانوں نے ایک آئیڈیل ڈیولوشن سسٹم جو ہے وہ کیا ہے. آئیڈیل ڈیولوشن سسٹم یہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں عمر بن خطاب کی، حضرت علی المرتضیٰ کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی بھی سیکریٹریٹ نہیں تھا. لیکن پورے یورپ کا علاقہ جو رومنز پہ علاقے پہ حکومت کرتے تھے، اور کس پہ کرتے تھے؟ ایران پہ حکومت کرتے تھے. یہ بہت بڑی بیوروکریسی تھی اس وقت. چائنیز کا مینڈرن کا سسٹم آ چکا ہوا تھا بیوروکریسی کا. اس کے بعد کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مرکزیت ایک نمائندگی رہے تاکہ مسلم امہ ایک گنی جائے، ٹھیک. لیکن جو موصل کا حاکم ہے، جو کوفے کا حاکم ہے، جو بصرے کا حاکم ہے، یہ حاکم جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ جواب دے کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور قاضی وہاں بیٹھا ہوتا تھا، وہ وہاں پر اس کو پکڑ لیتا تھا. یہ عمر بن خطاب کو جواب دے اور طریقے سے تھا، لیکن بنیادی جواب دہی جو تھی وہ اللہ کو تھی. اس لیے یہ ڈیولوشن کا آئیڈیل سسٹم. جب مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت خلافت ہی ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خلافت کی جگہ جمہوریت کیوں ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہی ہمارا تضاد ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. جب تک ہم اپنے صدر کو صدر کہیں گے تو ہم اس کا موازنہ ڈیگال سے کریں گے، ہم اس کا موازنہ جو ہے وہ آئزن ہاور سے کریں گے. جب تک ہم اپنے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہیں گے ہم اس کا موازنہ چرچل سے کریں گے، ہم اس کا موازنہ کسی اور وزیر اعظم سے کریں گے. لیکن جس دن ہم نے اپنے بادشاہ کو، اپنے حکمران کو خلیفہ یا امیر المومنین کہنا شروع کیا تو ہم اس کا موازنہ جو ہے وہ عمر بن خطاب سے کریں گے اور علی المرتضیٰ سے کریں گے. اور یہی وہ موازنہ ہے جو اس ملک کی سمت کو درست کر سکتا ہے. اچھا سر، 37 ٹوٹل جو خلفاء آئے ہیں اس میں سے خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں سے 8 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف سلطان تھے، باقی جو 30 تھے وہ سلطان بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. یہ سلطان بھی ہونا اور خلیفہ بھی ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ بحث جو ہے نا،
ये बड़ी अजीब व गरीब है। सर मेरे जैसे ऐसे मैं ऐसे आपको आदमी हैं जिसके पास एक अमूमन लोग कहते हैं कि 30 साल के बाद मुसलमानों में खिलाफत खत्म हो गई क्योंकि मलूकियत आ गई, और अब मलूकियत थी, लेकिन मैं मानता हूं मलूकियत है जी। लेकिन सिस्टम फेल नहीं हुआ। सिस्टम कब फेल होता है? जब अदारे तबाह हो जाएं। क्या मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम बदल गया? क्या मुसलमानों का पीनल कोड बदल गया? क्या मुसलमानों का जुडिशियल सिस्टम बदल गया? क्या मुसलमानों का इकोनॉमिक सिस्टम बदल गया कि उन्होंने सूद लेना शुरू कर दिया? क्या मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी बदल गई? ये सारे के सारे 1924 तक मुजल्ला-ए अदलियतुल इस्लामिया जो है ये नाफिज रहा है। मुसलमानों के कवानीन जो पीनल कोड नाफिज रहे हैं। किसी भी मुआशरे के अंदर उसके सेकुलर और नॉन सेकुलर होने में एक ही चीज बताती है कि तुम्हारे यहां कौन से ताजीरात नाफिज हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर वो सब चीज मौजूद थी। इसलिए ऊपर का एक जिसे कहता गुंबद टूटा था जी कि हम खलीफा की बजाय सुल्तान आ गए थे, लेकिन बाकी सिस्टम 1400 साल इंटैक्ट रहा है। 14 साल तमाम सिस्टम इंटैक्ट रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इतना ही। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।